بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں، اور اس تعلق سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جو بے مثال حکمت و دانش عطا کی گئی تھی، اسی کا یہ اثر اور نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہر شخص کو پہچاننے اور اس کے مزاج کو سمجھنے، اور یہ کہ اس کی نفسیات میں اور اس کی شخصیت میں جو پوشیدہ ہنر ہیں، اس چیز کا کھوج لگانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کوشش کیا کرتے تھے، اور اس کوشش سے مقصد یہ تھا کہ اس میں جو پوشیدہ ہنر ہے قدرتی طور پر، پیدائشی طور پر، اسے بروئے کار لایا جا سکے اور اس سے استفادہ کیا جا سکے دین اسلام اور تمام مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی غرض سے۔ اور پھر یہ کہ اس کے ذمے کوئی ایسا ہی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے کہ جو اس کے مزاج اور اس کی شخصیت میں پوشیدہ اس خوبی اور ہنر کے مطابق ہی ہو، تاکہ وہ اس کام کو ہنسی خوشی اور خوب بہتر طریقے سے انجام دے سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں بھی غور و فکر فرمایا، اور ان کے سراپا اور ان کے مزاج کا جب خوب جائزہ لیا تو یہ بات واضح ہوئی کہ ان کی شخصیت میں دو بڑی خوبیاں ہیں قدرتی طور پر۔ ایک خوبی تو یہ کہ بہت زیادہ ذہین قسم کے یہ انسان ہیں، اور قوت فیصلہ ان کی خوب مضبوط ہے کہ کیسے ہی مشکل ترین حالات کیوں نہ ہوں، مگر یہ کہ فوری فیصلہ کرنا، اور یہ کہ درست فیصلہ کرنا، بروقت فیصلہ بھی اور درست فیصلہ بھی، ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی خوبی تھی۔ اور دوسری خوبی یہ کہ رازداری برتنا، کہ ہمیشہ راز کی حفاظت، اور حالات کیسے ہی سنگین کیوں نہ ہوں، مگر یہ کہ کسی کو اندازہ نہ ہو سکے کہ اس وقت ان کے دل میں کیا خیالات گردش کر رہے ہیں، اور کسی صورت راز کو فاش کبھی نہ کرنا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں موجود انہی خوبیوں اور ان کے اسی مزاج کی مناسبت سے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کے ذمے کوئی مناسب کام لگایا جا سکے، تاکہ ان کی ان خوبیوں سے مسلمانوں کو اور تمام اسلامی معاشرے کو اور دین اسلام کو فائدہ پہنچ سکے۔ اور ناظرین، یہ اس دور کی بات ہے کہ جب وہاں شہر مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے تھے، اس وقت وہاں کیا صورتحال تھی مذہبی لحاظ سے، اور یہ کہ سیاسی و ثقافتی معاشرتی ہر لحاظ سے وہاں کس قسم کے حالات تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو فوری طور پر جن حالات کا یا بالخصوص جن مشکلات کا سامنا ہوگا، ان مشکلات کا تعلق ظاہر ہے کہ انہی حالات سے ہی ہوگا
کہ جو اس وقت وہاں مدینہ شہر کی آبادی میں جو حالات چل رہے تھے، لہذا وہ حالات کچھ اس قسم کے تھے کہ مدینہ کے جو اس وقت باشندے تھے، جو آبادی تھی، ان میں کچھ تو حضرات مہاجرین تھے، یعنی جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، اور ظاہر ہے کہ بلا شک و شبہ یقیناً یہ حضرات ایمان کے اعلیٰ ترین مقام و مرتبے پر فائز تھے، خالص اور حقیقی اور سچے مسلمان تھے۔ اور اسی طرح جو مقامی افراد تھے، مدینہ کے مقامی باشندے، ان میں بہت بڑی تعداد میں لوگ سچے اور اچھے مسلمان تھے، لیکن ان کے علاوہ مدینہ کی مقامی آبادی میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ابتداءً کافی طویل عرصے تک بڑی کشمکش کا شکار رہے کہ ان میں یہ قوت فیصلہ نہیں تھی، اور وہ تردد میں مبتلا رہے، تذبذب کا شکار رہے عرصہ دراز تک، کہ ایک طرف ہے آباء و اجداد کا دین اور دوسری طرف ہے یہ نیا دین یعنی دین اسلام، ان دونوں میں سے کس کو چھوڑا جائے اور کس کو اختیار کیا جائے۔ اور بالآخر ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بڑی کشمکش کا سامنا کرنے کے بعد آخر دین برحق کو پہچانا، اسے اپنایا اور سر تسلیم خم کیا، اور حالات نے اس بات کو ثابت کیا کہ یہ حضرات آئندہ چل کر اچھے اور سچے مسلمان ثابت ہوئے۔ لیکن مقامی افراد میں ہی بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اپنے دلوں سے پرانا جو دین تھا، نسل در نسل آباء و اجداد کا دین، وہ کفر و شرک کے سلسلے، وہ اسے چھوڑ نہ سکے، آمادہ نہ ہوئے اس پرانے دین سے دست برداری پر۔ ہاں البتہ چونکہ مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ ہر طرف مسلمان ہیں، مدینہ شہر میں مسلمانوں کو غلبہ نصیب تھا، لہذا مصلحت کی خاطر اور دنیاوی مفاد کی خاطر بظاہر یہ لوگ مسلمان ہو گئے، البتہ ان کے دلوں میں وہی دین اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف وہی رنجش، وہی کینہ اور وہی غیظ و غضب کے جذبات موجود تھے بدستور۔ اور اس کے علاوہ وہاں بڑی تعداد میں یہودی بھی موجود تھے مدینہ میں، جو کہ نسل در نسل صدیوں سے وہیں مدینہ میں ہی رہائش پذیر تھے۔ اب سب سے خطرناک اور پریشان کن معاملہ ان لوگوں کا تھا کہ جو بظاہر مسلمان ہو گئے مصلحت کی خاطر، لیکن ان کے دلوں میں کفر و شرک تھا بدستور۔ اب کیا کیا جائے؟ یہی لوگ تھے جو کہ بڑی پریشانی کا سبب بنے ہوئے تھے کہ بظاہر مسلمان ہیں اور کلمہ گو ہیں، اور ان کی زبان، ان کا لب و لہجہ، ان کی بود و باش، ان کے طور طریقے، ان کی عادتیں بظاہر سب کچھ مسلمانوں جیسا ہی ہے، قدم بقدم مسلمانوں کے ساتھ نشست و برخاست، مسجد میں آنا، نماز پڑھنا، تمام اسلامی عبادات کی پابندی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ البتہ ان کے دلوں میں اسلام نہیں تھا بلکہ کچھ اور تھا، اور اسی وجہ سے یہ لوگ منافقین کہلائے، منافقین، جو کہ منافق کی جمع ہے، اور منافق کے معنی یہ ہے کہ ظاہر کچھ ہو باطن کچھ اور ہو، زبان پر کچھ ہے لیکن دل میں اس کے خلاف، اس کے برعکس کوئی اور چیز پوشیدہ ہے، کہ جس طرح فرض کیجئے کہ کوئی ایسا راستہ جو زمین دوز راستہ ہوا کرتا ہے، زیر زمین راستہ، کہ جسے سرنگ کہا جاتا ہے یا آج کل جسے ٹنل کہتے ہیں، عربی میں اس کو نفق کہا جاتا ہے۔ اسی نفق سے ہی یہ منافق ماخوذ ہے کہ نفق کے معنی
کہ بظاہر کچھ ہے منظر دیکھنے میں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے، باطن میں کچھ اور ہے، کہ بظاہر وہ ہموار زمین نظر آ رہی ہے کہ جیسے کسی بھی جگہ کوئی بھی زمین ہوا کرتی ہے، لیکن در حقیقت اس زمین کے نیچے اندر کچھ اور ہے، یعنی راستہ بنا ہوا ہے، سرنگ بنی ہوئی ہے، تو اسی وجہ سے اسے نفق کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی منافقین کہلائے، اور چونکہ یہ لوگ بہت بڑی پریشانی کا سبب تھے، اور خاص طور پر یہ بات کہ ان کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تأدیبی قسم کی کارروائی اگر کرنے کے بارے میں غور و فکر کیا جاتا کہ ان کا مؤاخذہ کیا جائے، ان کا محاسبہ کیا جائے، انہیں کوئی سزا دی جائے، سوال و جواب ان کے ساتھ کیا جائے، تو یہ بھی بہت مشکل تھا کہ کس طرح مؤاخذہ کیا جائے، کس طرح کوئی تأدیبی قسم کی کارروائی کی جائے، کہ یہ تو بالکل مسلمانوں جیسے ہی ہیں کہ مسجد میں بھی آتے ہیں، رکوع اور سجود بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کلمہ گو بھی ہیں، تو کارروائی کس طرح کی جائے؟ گویا کہ یہ لوگ مارے آستین تھے، آستین میں چھپ کر بیٹھنے والا سانپ، کہ انسان کو خبر بھی نہ ہو کہ دشمن کہاں ہے، اور انسان ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتا رہے اور دشمن کو تلاش کرتا پھرے، جبکہ دشمن تو خود اس کی اپنی آستین کے اندر چھپا بیٹھا ہو۔ تو یہ نازک ترین معاملہ تھا ان منافقین کی طرف سے جو پریشانیاں درپیش تھیں اس ابتدائی دور میں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ میں یہ جو پوشیدہ جوہر دیکھے، رازداری برتنا، اور یہ کہ سراغ رسانی میں خوب مہارت اور قوت فیصلہ انتہائی مضبوط اور بہت ہی ذہانت و فطانت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کو منافقین میں سے چند افراد کی فہرست تھما دی، چند افراد کے نام، منافق قسم کے جو لوگ تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ شک تھا، ان افراد کی فہرست پر مشتمل وہ نام حذیفہ کے حوالے فرمائی، اور یہ تاکید فرمائی کہ دیکھو حذیفہ، ان کا سراغ لگانا ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے ہماری طرف سے کہ ان کی ہر نقل و حرکت پر نگاہ رکھنی ہے، اور یہ کہ یہ کہاں آتے جاتے ہیں، اور ان کا میل جول کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے، ان کی نشست و برخاست کن لوگوں کے ساتھ ہے، یہ کیا سوچتے ہیں، کیا بولتے ہیں، اور کیا سازشیں تیار کیا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو سختی کے ساتھ یہ تاکید بھی فرمائی کہ دیکھیے حذیفہ، یہ جو فہرست میں نے آپ کے حوالے کی ہے، اس بارے میں کبھی کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ چنانچہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاکید پر مکمل عمل کرتے ہوئے ہمیشہ تا دم زیست رازداری سے کام لیا، اور کبھی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی یہ جو سربستہ راز تھا اسے راز ہی رہنے دیا، اور کبھی زندگی بھر کسی کو خبر نہ ہونے دی کہ اس فہرست میں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے کی تھی، کن لوگوں کے نام اس فہرست میں درج تھے۔ اور اس کے بعد یہ کہ ناظرین کرام، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت اور اس تاکید و تلقین پر عمل کرتے ہوئے انہی منافقین پر نگاہ رکھنے کا سلسلہ شروع کیا، اور ان کی کارروائیاں اور ان کے منصوبے، ان کی نقل و حرکت وغیرہ وغیرہ،
ان تمام چیزوں کا سراغ لگایا کرتے بڑی ہی محنت اور جاں فشانی کے ساتھ اور بہت زیادہ عرق ریزی کے ساتھ، اور پھر مزید یہ بھی کہ یہ جو ان کی شرارتیں ہیں، یہ جو سازشوں کے تانے بانے بننے میں مصروف ہیں دین اسلام کے خلاف، اور یہ کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے یہ جو ہمیشہ در پہ آزار رہا کرتے ہیں، تو ان کی جو شرارتیں حذیفہ کے علم میں آیا کرتی ہیں، تو مزید یہ کہ ان شرارتوں کا سد باب کس طرح کیا جائے گا اور تدارک کس طرح کیا جائے گا اور دفاع کی خاطر کیا حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں گی، یہ تمام کام بھی انجام دیا کرتے، اور یہ کہ لمحہ بلمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں تمام صورتحال سے مطلع رکھا کرتے تھے۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ پل پل کی خبر دیا کرتے تھے۔ تو یوں وقت گزرتا رہا، منافقین کی حرکتوں پر نظر رکھنا اور ان کا سراغ لگانا، لہذا اس چیز کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ وہ منافقین جو کہ مارے آستین تھے اور جو کہ ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان ہی رہا کرتے تھے، مسلمانوں کی صف میں ہی وہ شامل تھے بظاہر، ان کی بہت سی حرکتیں اور ان کی بہت سی شرارتیں ایسی تھیں کہ عام مسلمانوں کو ان شرارتوں کے بارے میں نہ کوئی خبر تھی، نہ کوئی علم تھا، نہ کوئی اندازہ تھا، کوئی تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ لوگ جو کہ رات دن ہمارے ساتھ رہا کرتے ہیں، یہی ہماری بربادی کی خاطر کیا کیا منصوبے بنا رہے ہیں۔ البتہ حذیفہ کو ان باتوں کا خوب علم تھا، اور پھر اس کا کیا اثر ہوا آئندہ چل کر حذیفہ کی شخصیت پر، اس بارے میں انشاءاللہ مزید گفتگو لیے ہوئے آئندہ ملاقات کے موقع پر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔